السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان عمر سلطان امان. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں کشمیر کے ایک نجی ہوٹل میں، اور آج میں آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. عوان برادری کی جان، عوان برادری کی شان، عوان برادری کی مان، ہمارے محترم جناب پیر خالد سلطان صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو عوان برادری کے بارے میں بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جناب الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہو؟ شکر اللہ کا. سر مجھے بہت اعزاز ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کو زندگی دے. سر مجھے عوان برادری کو، ہمارے دیکھنے والے کو عوان برادری کے بارے میں بتائیے گا سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عوان کا معنی ہے مددگار. شروع سے لے کر آخر تک اگر تاریخ عوان کو دیکھا جائے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر موجودہ حالات تک جتنے بھی عوان ہیں وہ انسانیت کی خدمت کر کے خوش رہتے ہیں اور ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ہمیشہ مددگار رہتے ہیں. مولا علی نے اسلام کی مدد کی اور اسلام کے ساتھ انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہے. اور ان کے آل میں سے بھی جتنے آئے جو علوی عوان جو علی المرتضیٰ شیر خدا کی آل سے ہیں، انہوں نے بھی آج تک یہی سلسلہ قائم رکھا ہے. تنظیم العوان کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. تنظیم العوان ایک فلاحی، رفاہی اور ویلفیئر کی جماعت ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اقوام میں، قبیلوں میں، جیسے خالق کی کائنات نے فرمایا میں نے قبیلے آپ کی پہچان کے لیے بنائے ہیں اور آپ کو قبیلوں میں تقسیم کیا ہے. جو پہچان انسان کی ہے وہ اپنے قبیلے سے ظاہر ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمیں تنظیم بنا کے اپنے قبیلے کو منتشر ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اس حوالے سے جب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو خدا نخواستہ کسی اور قبیلے کے ساتھ اختلاف یہ جنگی سچویشن قائم کرنے کا مقصد نہیں ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کوالٹیاں رکھی ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے ہر طبقے میں عوان قوم موجود ہے. زمینداروں میں دیکھیں عوان ہے، مزیروں میں دیکھیں عوان ہے، مزدوروں میں دیکھیں عوان ہے، ڈاکٹرز میں دیکھو عوان ہے، انجینئرز میں عوان ہے، بیوروکریٹس میں عوان ہے، اور وکلاء میں دیکھیں تو عوان موجود ہے، اور ججز میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی عوان موجود ہے. اور اگر آپ آفیسز میں جا کر چیک کریں گے تو وہاں بھی عوان آپ کو ملے گا. آرمی میں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تعداد عوانوں کی ہے. اس وقت بھی جنرلز تک عوان موجود ہیں. اب یہ کہ جب ہم سارے منظم اور متحد ہو جائیں گے تو مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں ویسے جو ہے فردن کرتے ہیں اور ویسے مل کے جو ویلفیئر کا کام کریں گے تو اس میں خوشی بھی ہوگی، اعزاز بھی ہوگا اور آگے بڑھنے کی ہمت اور جرأت بھی ہوگی. تو ہم سارے کے سارے عوان ایک تو اسلام کے پاسدار ہیں. سب سے پہلا نظریہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے. میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو آپ ایک ہو جاتے ہیں. آپ پھر فرقوں میں یا طبقوں میں یا قبیلوں میں نہیں رہتے بلکہ ایک آپ اسلام کے منظم اور باضابطہ سپاہی بن کر آتے ہو. پھر آپ کے اندر تفریق نہیں ہے کہ آپ کا ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پرو پاکستانی ہیں. جب پاکستان اس بنیاد پر لیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی عوام میدان عمل میں آئے اور ان کا کلمے کی بنیاد پر جو وطن عزیز بن رہا ہے ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے. قربان کیا اور فتوحات حاصل کی، پاکستان حصول ہوا. پھر جتنی جنگیں پاکستان میں ہوئی ہیں آپ اگر ان کی تاریخ کو غور سے دیکھیں گے تو الحمدللہ ہمارے سپہ سالارز میں، ہمارے سپاہیوں میں عوانوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں. اب جو مین چیز ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ان کا منشور کیا ہے، دستور کیا ہے. دستور ہے انسانیت کی خدمت، دستور ہے ذی روح کی خدمت. جو بھی ذی روح ہے، کوئی انسان ہے یا حیوان ہے، اس کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ عوان کا مین موٹو ہے. اب دیکھیں ہاسپٹلز ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ویلفیئر کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہماری کوشش سب سے پہلی پرائورٹی میں یہ ہونی چاہیے، اور یہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہر جگہ پر اسکول سسٹم،
کالج سسٹم، یونیورسٹی سسٹم اور اپنا ہاسپٹلز، اس حوالے سے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو وہاں ہیلپ کریں، اور دیگر اقوام کو بھی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے چل سکتے ہیں، اور اگر عوام اپنے خیرات اور صدقات کسی یتیم مسکین تک پہنچانا چاہیں تو وہ تنظیم الاعوان ایک بہترین ویلفیئر کا ادارہ اور بہترین مرکز موجود ہے۔ تو اسی طرح کئی ایسے ہیں جو آپس میں اختلافات میں ہوتے ہیں، ہم نے مصالحاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ مصالحاتی کمیٹی کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کہیں بھی کسی عوام قبیلے میں اختلافات بڑھ رہے ہیں تو وہ ہماری کمیٹی جا کر ان کو آپس میں شیر و شکر کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا اتفاق قائم رہے۔ اسی طرح رشتوں کے معاملات ہیں، سب سے زیادہ اختلافات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، اور بچے نوجوان ہوتے ہیں اور بوڑھے ہونے کی طرف جاتے ہیں لیکن ان کے رشتے سے وہ منسلک نہیں ہو پاتے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے کوششیں یہ کی ہیں کہ اگر کوئی اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور کوئی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح اپنے والدین کے سر پہ بوجھ نہ رہیں بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں والی بن جائیں۔ تو یہ تنظیم الاعوان بنانے کا مقصد مین یہی تھا۔ اب جو جیسے سیاسی ماحول آتے ہیں تو اس میں علیحدہ علیحدہ بھی تو ووٹ دینا ہے نا، کسی نہ کسی کو آپ ہیلپ کرو گے، ووٹ دو گے۔ اگر قوم منظم ہو کر، متحد ہو کر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جو باشعور ہو اور جو خدمت کرنے والا ہو، آئین پاکستان کے عین مطابق ہو، اگر اس کو مل کے سپورٹ کریں گے تو ایک پورا جتھا جو ہے کسی کی مدد کر بھی سکتا ہے، پھر اگلے سے وہ مدد لے بھی سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں اپنی قوم عوام کو اس طرف بھی موٹیویٹ کروں گا کہ ہمارا حق یہ بنتا ہے علیحدہ علیحدہ پھرنے سے، جدا جدا رہنے سے، یکجا ہو کر یکجا فیصلہ متفقہ ہوگا تو جس طرح اللہ پاک کا فرمان ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اس میں تفرقے میں نہ پڑے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ منتشر نہ ہو، منفرد نظر نہ آئیں بلکہ متفق نظر آئیں۔ جس طرح نماز تو پڑھتے ہیں سارے، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ با جماعت نماز پڑھو اور کاندھا کاندھے سے ملا کے جماعت پڑھو، تاکہ نماز پڑھو گے تو اس میں آپ کی یونٹی نظر آئے گی اور آپ ایک یکسوئی کے ساتھ متحد ہو کر خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ان سے آپ معروضات پیش کر سکتے ہو خالق کی بارگاہ میں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے تنظیم الاعوان کے منشور اور دستور کا حصہ ہیں، اور انسانیت کی خدمت یہ ہمارا سب سے بڑا موٹو ہے، اور ہم اس پہ الحمدللہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایمبولینس سروس کا معاملہ ہوتا ہے، اور کئی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر آج تک کوئی بیسک ہیلتھ سینٹر بنا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی تنظیم الاعوان کی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا اس علاقے میں کم از کم یہ ہو کہ کوئی ہاسپٹل کا سلسلہ بنائیں، یا پھر ایسا ایمبولینس سروس ایسی بنائیں کہ وہاں پر فرسٹ ایڈ اگلوں کو دے کر آگے ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکے۔ اچھا سر، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ تنظیم الاعوان کے مرکزی صدر ہیں، تو کیا تنظیم الاعوان پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے یا باہر بھی کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ، تنظیم الاعوان صرف پاکستان کا نام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں تنظیم الاعوان کی تنظیم سازی موجود ہے اور ہمارے احباب موجود ہیں، کیونکہ اعوان قوم پھیلی ہوئی قوم ہے اور ہر جگہ پہ وہ بستے ہیں اور وہ وہاں پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستان سے باہر گئے ہیں ان میں زیادہ تعداد عوانوں کی بھی ہے، برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں، ناروے جائیں، ڈنمارک جائیں، جرمنی جائیں، جس ملک میں، سعودی عرب چلے جائیں، سعودی عرب میں ہماری بہترین تنظیم مضبوط ہے، ابو ظہبی میں بہت زبردست ہمارا کام، دبئی میں چل رہا ہے، برطانیہ میں بہت بڑے لیول پر ہماری تنظیم الاعوان کا کام ہے، کوریا میں ہے، چائنا میں ہے، پوری دنیا میں اعوان قوم جہاں بستی ہے ہم وہاں ان کو بھی یہی میسیج کر دیتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور ایک تنظیم سے اور نظم سے جب چلیں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی۔ اچھا سر،
آپ سے 2 سوال میں کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ عوان برادری ہے کتنی، عوان برادری کی تعداد اگر آپ بتا سکیں. دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ اون، عوان اور الوی، کیا باقی قوموں میں بھی ہیں عوان؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تعداد کی ہے. جب میں 2016 میں پریزیڈنٹ بنا تنظیم العوان کا، تو میں نے اسی چیز پر کام زیادہ کیا کہ ایک تو ہمیں اپنا باقاعدہ بایو ڈاٹا مل جائے کہ ہم ہیں کتنے، اور پھر افرادی قوت ہماری کتنی ہے، پھر یہ کہ ہم کس کس ایریے میں، کس کس طبقے میں ہیں، یعنی کس کس محکمے میں عوان موجود ہے، کون بے روزگار ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں برسر روزگار ہیں. یہ چیزیں تمام میں نے چیک کی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ریکارڈ جو سامنے آیا ہے اس وقت تک 4,75,50,000 ماشاء اللہ. یہ تعداد پاکستان بھر میں عوان قوم کی ہے، صرف پاکستان میں؟ صرف پاکستان میں. ماشاء اللہ. کیونکہ پاکستان میں اس وقت تمام اقوام میں سے جتنی بھی مردم شماری ہوئی ہے، اس میں تیسرے نمبر پر جو قوم آ رہی ہے وہ عوان قوم آ رہی ہے. ماشاء اللہ، بہت بڑی تعداد. یہ الحمدللہ بہت اچھی تعداد ہے، اور اس میں ہمیں کافی اس نے پروجیکشن دی ہے، اور ہماری سوجھ بوجھ میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پھر ہم رسائی کرنے تک بھی ہمارے لیے آسانی ہوئی کہ کس علاقے میں کتنے عوان ہیں. اچھا سر، یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا، تنظیم العوان کے علاوہ بھی کسی تنظیم کا آپ کے پاس عہدہ ہے؟ دیکھیں جی، تنظیم العوان تو ہمارے عوان برادری کا تھا، اور انہوں نے یہی سوچا کہ حضرت سلطان باہو کی اولاد سے آپ ہو، تو سلطان العارفین سلطان باہو کی ذات مقدس ہی ایسی ہے کہ قوم اپنی تو اپنی جگہ، غیر لوگ بھی جھک جاتے ہیں تعظیم سے. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے ایک سمبل بن سکتے ہو اتحاد و جگانگت کا. تو اس لیے انہوں نے، قوم نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے سربراہ بنا کے پوری قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جہاں تک میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں دینی مدارس کی طرف میرا بہت زیادہ رجحان ہے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ 450 کے لگ بھگ مساجد اور مدارس جو ہیں ان کی سرپرستی کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جماعت اہل سنت پاکستان نے 2018 میں مجھے جماعت اہل سنت کا مرکزی ناظم اعلیٰ بنایا ہے، اور پورے پاکستان کے ورلڈ میں جہاں بھی اہل سنت آباد ہے، تو تنظیم سازی کے حوالے سے میں جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہوں. اور ہم نے اپنے طور پہ روحانی اور اصلاحی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے جماعت الصالحین پاکستان. جماعت الصالحین پاکستان جو ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، اپنے وجود کی اصلاح کے لیے، نفس امارہ کو مار کے نفس مطمئنہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جماعت الصالحین کی بنیاد رکھی گئی. اور جماعت الصالحین بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں بھی ہے، اور دنیا کے دیگر کچھ ممالک میں بھی اس کا قیام ہو چکا ہے. اسی طرح ایک ہمارے پاس ویلفیئر کی تنظیم ہے، گلستان باہو ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے. تو اس میں گلستان باہو وہ ہمارا انڈیا میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، جہاں بھی پاکستان میں بھی ہے، اور دیگر ممالک میں بھی ہم نے ویلفیئر کا کام اپنے جتنے بھی پیر بھائی ہیں، مریدین ہیں، ان سے ہم لینے کے لیے گلستان باہو ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام وہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری ایک اپنی ذاتی خاندانی تنظیم ہے جس کو حضرت سلطان باہو کونسل کہا جاتا ہے. اس کی ہم نے باڈیاں بنائی ہیں، اور ایگزیکٹو باڈی کا میں ممبر ہوں. اس کا بھی کام زیادہ تر فلاحی ہے. ایک تو حضرت سلطان باہو کے دربار پہ جو انتظام و انصرام کے معاملات ہیں اس کو کی طرف توجہ دینا، اور دیگر یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی احباب ہیں جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا، اور تیسرے نمبر پہ جو موضع حضرت سلطان باہو ہے اس علاقے میں جتنے بھی غریب غربا بستے ہیں ان کو مدد دینا. یعنی کہیں بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں غریب فوت ہو گیا ہے تو وہاں ہماری کونسل کے بندے پہنچ جاتے ہیں، اور فرسٹ ڈے کے تمام اخراجات کونسل کے ذمہ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی یتیم ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادی کے انتظامات ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں. اور اگر کوئی بیوہ خواتین ہیں
ان کے لیے ان کے روزگار کے لیے ہم سلائی کڑھائی کی مشینیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں حضرت سلطان باہو کونسل کی طرف سے، تاکہ وہ اپنی روزی کا اہتمام کر سکیں۔ اور سالانہ جو ہے ہم حضرت سلطان باہو کونسل کے زیر اہتمام آئی کیمپ لگاتے ہیں کہ جو غریب غربا ہیں جن آپریشن کے لیے باہر نہیں جاتے تو ان کی آنکھوں کا چیک اپ اور آپریشن کا سلسلہ حضرت سلطان باہو کونسل کے حوالے ہو۔ یہ تھوڑا بہت تھا جو اس نظام میں چلا۔ ماشاءاللہ سر، بہت پیارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور نوازے، ترقیاں، کامرانیاں، کامیابی عطا فرمائیں۔ آخر میں سر، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہماری برادری کے لیے، عوام برادری کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کوئی چھوٹا سا میسیج۔ پوری برادری اور پوری انسانیت اور پورے مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے میری طرف سے جو میسیج ہے وہ محبت ہے۔ دنیا کی ہر طاقت جو ہے محبت کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے پاورفل لوگ محبت سے سرنڈر ہوتے ہیں، نہ کہ مقابلہ کرنے سے۔ محبت ایک ایسا درس ہے جس پہ اگر عمل کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پیار کبھی ختم نہیں ہوتا اور پیار بڑھتا رہتا ہے، اور پیار نفرت کو قریب آنے نہیں دیتا۔ اگر ہم پیار اور محبت کو فروغ دیں گے تو ایک تو تنظیمیں ہماری متحد ہوں گی، اور دوسرا انسانیت میں ہمارا شمار ہوگا کہ اچھے انسان ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خالق کائنات ہم سے راضی ہوگا۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اس تعریف کے محتاج نہیں ہیں، پیر خالد سلطان باہو صاحب۔ اور انہوں نے پیار محبت کی بات کی تو اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جڑے درخت دا پھل کھائیے جو سک جاوے انہوں کٹیے نہ، جنوں یار کہیے وہ دے نال رہیے، لوکی دین تانے پیچھے ہٹیے نہ، پنڈشک والی جے اگر چاہ لئیے ہوئے پار پارا انہوں سٹیے نہ، جے کدے یار دے نادی ملے سولی سولی چڑھ جائیے پیچھے ہٹیے نہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عمر سلطان اوان کو۔ السلام علیکم۔